فوزیہ تبسم جو ملٹی ٹیلنٹڈ وومن ہیں, جو اپنا برانڈ چلا رہی ہیں اور ڈیزائنر ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے ایونٹس ارینج کیے ہیں. میں آرٹسٹ بھی ہوں, میں ڈیزائنر بھی ہوں اور میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں. جو سٹارٹ ہے وہ میرا پینٹنگز بنانے سے شروع ہوا نا. جتنا بھی کام کر رہی ہوں وہ ایکسپورٹ کر رہی ہوں. پاکستان میں نہیں, میں باہر سارا بھیج رہی ہوں. یہاں سے ڈیزائننگ کر کے کوریر سے لے کے ریڈی ٹو ویئر تک وہ سارا بنا کے میں مانچسٹر بھیجتی ہوں, سارا ایکسپورٹ کر رہی ہوں. میں سمجھتی ہوں ورکنگ ویمن کو شارپ کلر نہیں زیادہ پہننے چاہیے. کانسیپٹ بھی چینج ہو رہا ہے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی چینج. میں اپریشیٹ کرتی ہوں پاکستانی برانڈس کو, جو بہت سے برانڈز ہیں ہمارے جو میدان میں آئے, جنہوں نے اویئرنیس دی کہ ہم میڈ ان پاکستان ہیں. السلام علیکم جی, لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں گلیرانہ, اور آج میرے ساتھ موجود ہیں فوزیہ تبسم جو ملٹی ٹیلنٹڈ وومن ہیں, جو اپنا برانڈ چلا رہی ہیں اور ڈیزائنر ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے ایونٹس ارینج کیے ہیں اور ابھی میرے نالج میں آیا کہ وہ ایک ہوسٹ بھی ہیں. تو ان کے بارے میں ان سے جانتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ سنائیں, ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ٹھیک ہوں. تو بیسکلی فوزیہ آپ کرتی کیا ہیں؟ آپ اتنا کچھ تو ہمیں پتہ ہے, آپ خود کیا کرتی ہیں ایک چیز پہ ایونٹ, یا کیا کرتی ہیں؟ اچھا, بیسکلی میں آرٹسٹ بھی ہوں, میں ڈیزائنر بھی ہوں اور میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں. جو سٹارٹ ہے وہ میرا پینٹنگز بنانے سے شروع ہوا نا. جو لائف سٹارٹ ہوئی وہ پینٹنگ سے شروع ہوئی. مجھے بہت شوق تھا پینٹنگز بنانے کا. ڈیزائننگ میں شروع سے ہی کر رہی تھی, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اس کا سیکھا, سارا میک اپ آرٹسٹ بنی, انٹرنیشنل فیشن اکیڈمی سے سیکھا. پھر اس کے بعد میں نے ڈیزائننگ کی. ابھی بھی میں ڈیزائن بنا رہی ہوں, میرا برانڈ ہے ایلس فیشن کے نام سے. اور ساتھ میں جتنا بھی کام کر رہی ہوں وہ ایکسپورٹ کر رہی ہوں. یہاں پہ سچ پاکستان میں نہیں, میں باہر سارا بھیج رہی ہوں. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈیزائننگ کر کے کوریر سے لے کے ریڈی ٹو ویئر تک وہ سارا بنا کے میں مانچسٹر بھیجتی ہوں, سارا ایکسپورٹ کر رہی ہوں. تو یہاں کیوں نہیں سوچا آپ نے کہ یہاں پہ آپ کی کوئی اچھی بوتیک ہو یا اسٹوڈیو ہو؟ ہاں, بٹ اسٹارٹنگ سے ہی ایسا ہوا کہ جو میری پارٹی تھی, جنہوں نے مجھے یہ کام سکھایا, جن سے میں ساتھ شروع سے کام کر رہی تھی, وہ باہر ہی تھے. اور انہوں نے مجھے شروع سے ایسے کیا کہ اپنے ساتھ ایسے اٹیچ کیا کہ نہیں, ان کا میرا برانڈ ایک ہی لگنے لگا نا. تو یہاں کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. اب نہیں سوچتی آپ کہ آپ کو پاکستان میں بھی اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہیے, کیونکہ فیمس تو آپ ہیں؟ نہیں, وہ لانچ بالکل کرنا چاہیے, لیکن ابھی تک ان کے ساتھ پراپر کام کر رہی ہوں. جب کسی کے ساتھ مل کے کیا جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اچھا, آپ کس طرح کے ڈریسز بنواتی ہیں؟ ہمارا ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں ہی ہیں, بٹ ایسٹ پہ زیادہ ہے. لائک کس ٹائپ کے؟ ایمبرائڈریڈ بھی ہوتے ہیں اس میں ہمارے, مطلب اسکرین پرنٹنگ والے ہیں, ہر طرح کی پرنٹنگز والے بھی ہیں, اور کچھ ویسے ڈیزائننگ والے ہیں. اس طرح کے ڈفرینٹ, ہر طرح کی, جس طرح کا سیزن چل رہا ہو, جس طرح کا فیشن چل رہا ہو, اسی طرح کا پھر ہم ڈیزائن کرتے ہیں. فیشن کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ فیشن کو؟ فیشن ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آپ ڈریس ڈیزائنر ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ابھی سمر میں کس طرح کے رنگ ہونے چاہیے اور ونٹر میں کس طرح کے کلرز میچ کرتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. بالکل, ونٹر اینڈ سمر کے کلرز تو لوگ پتہ ہی ہے, جو ونٹر میں پہنے جاتے ہیں, جو سمر میں پہنے جاتے ہیں. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ پہننے والا کون ہے. وہ ایک بزنس لیڈی ہے, ہاؤس وائف ہے, تو یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کے حساب سے ڈیزائننگ ہوتی ہے. اگر آپ ایڈوائز کریں کسی کو کہ اگر میں ورکنگ وومن ہوں تو مجھے کس طرح کے کلر چوز کرنے چاہیے؟ جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں انہیں تو زیادہ شارپ کلر تو اچھے ہی نہیں لگتے. پیسٹل کلرز میں زیادہ اچھا رہتا ہے, کیونکہ ورکنگ وومن کے لیے پیسٹل کلر ہی بیسٹ ہوتے ہیں. بلیک کلر بہت بیسٹ ہوتا ہے. گرمیوں میں نہیں, گرمیوں میں بھی پہنتے ہیں بہرحال, کیونکہ جو ورکنگ وومن ہیں ان کا تو کہہ لیں کہ بلیک کے بغیر گزارا ہی نہیں نا. اور پیسٹل کا لائٹ کلرز میں زیادہ جایا جاتا ہے. تو جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ زیادہ شارپ کلر لائک کرتی ہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں ورکنگ ویمن کو شارپ کلر نہیں زیادہ پہننے چاہیے. کیونکہ ظاہر بات ہے, مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا تو ایک شارپنس زیادہ ہی پرومیننٹ ہوتی ہے, تو زیادہ لائٹ کلر ہی یوز کیے جاتے ہیں. پیسٹل کلر جسے بولتے ہیں, پیسٹل کلر ورکنگ وومن کے لیے بھی. اور ونٹر اور سمر میں تو آپ یقیناً جو ہے لائٹ کلر پہنیں گے, کیونکہ شارپ پہنیں گے تو آپ سب کی آنکھوں میں چبھیں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. باقی سمر میں, ونٹر میں تو, اور آپ ویسے ہی آؤٹ آف کنٹری بھجواتی ہیں چیزیں, تو آؤٹ آف کنٹری تو موسٹلی
سردی اور ٹھنڈا ٹھنڈا موسم رہتا ہے تو اس کے اکارڈنگ کرتی ہیں. ہاں بٹ وہاں پہ زیادہ پیسٹل کلر لائک کیے جاتے ہیں. جو میرے زیادہ جاتے ہیں وہ لائٹ کلر زیادہ پسند کرتے ہیں. اور یہ باہر تو بالکل بھی میں شارپ کلر شاید ہی کوئی ایک آدھا آرٹیکل ہمارا جاتا ہو جو شارپ کا ہو, باقی سب کے سب پیسٹل ہوتے ہیں. یہ وہاں کے لوگوں کی تھنکنگ کہہ سکتے ہیں. مگر یہاں پہ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ سمر میں یہ کلر اور ونٹر میں ایسے کلر. اچھا, اس کے علاوہ آپ ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں. جی, اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کیجیے ہم سے اور بتائیے. میں بیسکلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں, اس کے علاوہ میں ایونٹ آرگنائزر بھی ہوں. میڈ ان پاکستان میرا برانڈ ہے اور میڈ ان پاکستان پہ آج کل میں کام کر رہی ہوں. اصل میں جو حالات چل رہے ہیں اور یہ آج کل کے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم میڈ ان پاکستان پہ کام کریں, ہم میڈ ان پاکستان کی پروڈکٹ کو پروموٹ کریں. ہم وہ وقت اب چلے گئے ہیں کہ جب ہم کانشیس تھے کہ یہ جی یہاں کا برانڈ ہے تو برانڈیڈ چیز ہی ہے. اب کانسیپٹ بھی چینج ہو رہا ہے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو رہا ہے, اویئرنیس آ رہی ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ اب آ کے پاکستان سے محبت کرنے کی طرف ہیں. جس طرح بائیکاٹ کیا چیزوں کا اور جس طرح سے اسرائیلی پروڈکٹ کو سائڈ کی گئی, یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا پاکستانی قوم کی طرف سے. اور کتنا آپ کو لگتا ہے کتنے پرسنٹ اس پہ پاکستانیوں نے عمل کیا ہوگا کہ چیزوں کا بائیکاٹ کیا؟ مجھے نہیں لگتا, موسٹلی نہیں کیا. نہیں کیا ہے, بالکل کیا ہے. اور میں اس پہ پاکستانی قوم کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں. بہت سے لوگوں نے کیا ہے. ایون کہ کئی مالز میں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ پاکستانی پروڈکٹ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اور کئی لوگ ہیں, آپ یہ جس طرح دیکھیں کوک وغیرہ, اس کا بھی رجحان بہت کم ہوا. دوسرے برانڈ جو پاکستانی برانڈ تھے بہت آگے آئے. جس طرح ہمارے عام روٹین کی جو چیزیں اس میں بڑا فرق آیا ہے. تو یہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. اب اپنی قوم کو ہر دفعہ یہی نہیں کہ ہماری قوم یہ, ہماری قوم کو اپریشیٹ بھی کرنا بنتا ہے کہ انہوں نے اس جو ایک کانسیپٹ تھا کہ جی برانڈیڈ یہ ہے اور اس کو سائڈ کیا ہے. اور بہت سے لوگوں میں نے یہ دیکھا ہے, پہلے نہیں تھا, اب ایسا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ پانی نہیں لینا, یہ جو ہے نا اسرائیلی پروڈکٹ ہے. باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ تو نہیں ہے, یہ پاکستانی پروڈکٹ ہم یوز کریں گے, ادروائز نہیں. ہاں دیکھیں کچھ مسئلے مسائل میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اب عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. یہودی ہمارے اوپر قابض یہاں پہ بھی ہے, ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہماری پروڈکٹ کون سی ہے. اب جو اس کو بائیکاٹ کریں تو پتہ چل رہا اچھا یہ تو دوسری تھی, پاکستانی نہیں تھی یہ. آپ بلیو کریں لٹرلی ایک شیمپو ایک صابن تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ پاکستانی کون سی ہے, یہ کون سی یہاں کی اور کون سی پاکستانی ہے یہ اور کون سی. یہاں پاکستان میں غربت اور مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ اسی میں پس رہے ہیں کہ جی بل آ گیا اور یونٹس بڑھ گئے اور گیس نہیں آ رہی, تو اس پہ کون دیکھے گا کہ کون سی چیز پاکستان کی اور کون سی پاکستان کی نہیں ہے. یہاں پہ 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو, تو پروڈکٹ پہ کون بات کرے. دیکھیں ہم لوگ کیوں پستی میں اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ دیکھنے کا. بالکل, یہ روٹی پانی اور ہمیں لگا اس چیز پہ کر دیا ہے. روٹی کپڑا مکان ایک ایسا وہ کہہ لیں کہ تھا کہ جس میں ہم الجھ ہی گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس نعرے سے باہر اور اس الجھاؤ سے باہر آنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا چاہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے تھوڑا سوچتے ہوئے ہمیں ضرور اس طرف آنا چاہیے کہ ہمارا اپنا برانڈ کون سا ہے. اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں پاکستانی برانڈز کو, جو بہت سے برانڈز ہیں ہمارے جو میدان میں آئے جنہوں نے اویئرنیس دی کہ ہم میڈ ان پاکستان ہیں. دیٹس وائی میں نے میڈ ان پاکستان کو سلیکٹ کیا. اور میرا آج بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیزائنرز ہو گئے یا پھر کوئی ایسی خواتین جو گھروں سے کام کر رہی ہیں, میں ان کو پروموٹ کروں. اور میں ان کے اسی لیے ہم نے جیسا بھی ذکر کیا تھا کہ میں ہوسٹ بھی ہوں, بالکل میں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوسٹ ہوں. میں جاتی ہوں اور ان کے برانڈز کو اویئر کرتی ہوں لوگوں کے آگے, ان کا باقاعدہ انٹرویو کرتی ہوں. میری اس کی کوشش یہ تھی کہ میڈ ان پاکستان جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ محنت کر رہے ہیں, اگر میں بنا کے باہر بھیج سکتی ہوں, باہر کے لوگ وہ پہن سکتے ہیں, تو ہم لوگ جب یہاں بناتے ہیں تو کیوں ریجیکٹ کیا جاتا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. یہاں پہ کیوں اتنی ویلیو نہیں دی جاتی؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اس وجہ سے اتنی ویلیو نہیں دی جاتی. اچھا, بینگ اے ورکنگ وومن, آپ کیا آخری میسج دیں گی خواتین کو؟ خواتین کو تو میں یہ میسیج دوں گی کہ کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. تو اپنے پہلے تو حوصلے بڑے کریں. اگر آپ نے بزنس کرنے ہیں تو نفع نقصان جو ہے وہ بزنس کا ایک حصہ ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, ہمارے نبی کی بھی سنت ہے کہ جب آپ بزنس کریں تو اس میں نقصان پہلے ہوتا ہے. اس نقصان کو جب آپ فیس کر کے آگے جاتے ہیں تو فائدہ بھی آپ کے نصیب میں آتا ہے.
تو خواتین بڑی جلدی دل ہار جاتی ہیں. تو دل کو بڑا کر کے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو مردوں والا دل اور جگرا دونوں ہونے چاہیے. تو اتنا بڑا جگرا اور دل کر کے آپ بزنس کریں, پھر آپ ضرور کامیاب ہوں گے. خواتین کیا کرتی ہیں, تھوڑا سا لاس ہوتا ہے تو دل ہار کے, اور وہ ایک پوری ایک سٹوری, ایک رونا دھونا ایک دنیا کے آگے. میرا خیال ہے ہمیں صرف اللہ کے آگے جو ہے نا رونا چاہیے, اور اللہ سے باقی سب کے سامنے ہنسنا چاہیے. جی, سنا آپ نے فوزیہ تبسم کی آپ نے باتیں سنی, ان کا آخری پیغام سنا کہ آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام کرنا چاہیے اور مل جل کے کام کرنا چاہیے. یہ ہمارے اپنے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمت مت ہاریں, اگر گر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں, دوبارہ اٹھیں اور چلیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.